بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک عذاب، بما كانوا یکذبون، با سبب اس کے جو وہ کذب کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، یہ آگے سے کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو بھئی اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ پیچھے تذکرہ چونکہ منافقین کا ہے تو منافق کا دل بیمار رہتا ہے۔ بیماری سے مراد کیا ہے؟ بیماری سے مراد یہ ہے اخلاقیات کی بیماریاں، ویسے دل بیمار نہیں ہے، مراد اخلاقیات کی بیماریاں ہیں، دین سے دور ہونے کی بیماری، یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کے دلوں کو لگی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا، 4 خصلتیں منافق کی ایسی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 4 دل کی بیماریاں بیان کی ہیں۔ فرمایا اس کی بیماریاں یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی منافق بندہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور اگر کوئی اس کے ساتھ وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور اگر عہد و پیمان کر لے تو اس کو توڑ دیتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ، اور جب کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، فَجَرَ، گالیاں نکالتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یعنی کذب کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بھی کر دیا، بما كانوا یکذبون۔ تو منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کذب، جھوٹ بولنا۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر لیتا ہے اس کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو گالیاں نکالتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 5 نشانیاں حدیث میں ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی، وہ پڑھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، تو منافق کی نشانی کیا ہے چھٹی؟ کہ یأمرون بالمنکر، وہ منکر کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو گناہوں کے کام کا حکم دیتا ہے، لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، چل ہم فلاں کام کرنے چلے، چل ہم وہاں جا کے یہ کام غلط کریں۔ تو منافق ہمیشہ لوگوں سے برائی کرواتا ہے، اچھائی نہیں کرواتا، کسی کو مسجد کی جانب نہیں آنے دے گا، مسجد سے دور لے گا، چل ہمیں ضروری کام ہے، ہم اپنا ضروری کام کرنے چلیں، اذان ہو جائے گی، ضروری کام جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے، ٹھیک ہے، نماز اذان آ گئی، روک لیا لوگوں کو۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، صدقہ و خیرات۔ منافق بندہ جب بھی صدقہ کرے گا اس کا دل ہل جائے گا، مسجد میں یا اللہ کے راستے میں 100 روپیہ دینا اس کے لیے موت ہے۔ بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ جیبوں سے نکال لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو منافق بندہ، اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، منافق بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر منافق بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ آج دنیا کو بھولے ہوئے ہیں، یقیناً دنیا اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر دل لگایا ہوا ہے، یقیناً ایسے بندے جو بندے اللہ کو بھول کر دنیا میں دل لگاتے ہیں منافق ہیں۔
ان المنافقین هم الفاسقون، 10ویں نمبر پر فرمایا منافق ہی فاسق ہے۔ فاسق بندہ، گناہگار بندہ، وہ بھی کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو یہ منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ 10 نشانیاں یہاں تک ہو گئیں۔ تو فرمایا منافق کے دل کے اندر بیماری ہے۔ اب بیماری کون سی؟ یہ جو میں نے آپ کو 10 نشانیاں بتلا دی، یہ ان کے دل کی بیماری ہے۔ اللہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے، اللہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریاں اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، علیم کہتے ہیں اس عذاب کو جس کے اندر درد بھی ہو۔ بعض اوقات انسان کو چوٹ تو ہلکی لگتی ہے لیکن درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے زرہ پہن کر نبی علیہ السلام کو للکارا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا نیزہ یا تیر مارا تھا، یہاں لگا تھا اس کے، تو وہ درد کے مارے چیختا چلاتا پیچھے آیا۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا لوگوں نے کہا تجھے تو چوٹ ہلکی سی لگی ہے۔ وہ کہتا چوٹ ہلکی ہے لیکن درد سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے تیر مارنے، تو تیر کا ہلکا سا جو تیر یہاں پہ لگا یا وہ ہلکا سا چھوٹا سا نیزہ یہاں پہ جب لگا تو وہ درد سے چلا اٹھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے درد۔ تو علیم وہ عذاب جس کے اندر درد ہے۔ بما کانوا یکذبون، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کذب کو بیان کیا ہے۔ منافق کی ایک نشانی جو ہے وہ کذب بھی ہے، جھوٹ بول۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا، اور خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ، حتیٰ کہ ہم اپنی اولاد کو بھی جھوٹ سکھا دیتے۔ ہماری اولادیں جھوٹ بولتی ہیں، اولادوں کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں باہر دروازہ کھٹکھٹا، جا کر کہنا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم خود بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ اس طرح مائیں بہت سارے موقعوں پہ بچوں سے بہت ساری باتیں کہہ دیتی ہیں، اچھا فلاں پوچھے گا نا تو اسے یہ کہنا ہے۔ تو جب ہم بچپن میں بچوں کی تربیت ہی جھوٹ پہ کر دیتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ بڑا ہو کے سچ کا داعی بنے گا؟ بڑا ہو کے بھی بندہ، وہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ تو اس لیے خاص طور پہ جب سے یہ موبائل آ گیا، موبائل تو ہے ہی جھوٹ، بہت سارے جھوٹ جو ہے وہ موبائل پہ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، تو اس لیے جھوٹ سے انسان جو ہے وہ بچے۔ تو 10 نشانیاں یہ ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ 11ویں نشانی ہوگی۔ فسادی، زمین پہ فساد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ اچھا، کرتے فساد ہے اور نام اصلاح کا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے غلط کام کرواتے ہیں اور نام اس کو اصلاح کا دیتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں، یہ ہمارا بینکری نظام، لوگوں کو سود کے اندر انہوں نے ایسا پھنسایا ہوا ہے، ایسا جکڑا ہوا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑی اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور بیچارے لوگ سود دے دے کے تھکے ہوئے ہے۔ یہ سودی قرضے دوسری نسل میں منتقل ہو گئے۔ وہ دوسری نسل کہتی ہے ہمارے ابا نے سود لیا تھے، بینک سے پیسے لیے تھے اور ہم جو ہے وہ ابھی تک قرضہ چکا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی لعنتیں ہیں اور ایسی کمپنیاں ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا کیا ہوا ہے، تو نام جو ہے اس کو اصلاح کا دیتے ہیں۔ تو اصلاح کا اس کو نام دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری آن لائن بزنس ہے، لو جی ہم تو بڑی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اصلاح اصلو نہیں ہے، اصلاح نہیں کرتے، یہ اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں۔ تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھو 3 چیزیں ہیں، الا انہم هم المفسدون، تاکیداً اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا خبردار بچ جانا، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، تو یہ ان منافقین سے بچ جانا۔ تو منافقین سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نشانیاں ہم کو بتلا دی گئیں۔ ایسے لوگ جب تمہارے سامنے آئیں، یہ تمہاری قطعاً اصلاح نہیں کرنے والے۔ یہ جو لوگ فضول کے مشورے دیتے ہیں نا، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ چاہتے ہیں میں بھی تباہ ہوا ہوں، سامنے والا بھی تباہ ہو جائے، خود اپنی تباہی تو ان کی ہوئی ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بھی یہ لوگ جو ہیں وہ تباہی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا خبردار یہ لوگ فسادی ہیں، ان کے فساد سے بالکل بچ کے رہنا ہے، قطعاً ان کی باتوں میں جو ہے وہ نہیں آنا۔ الا انہم هم جتنے بھی لوگ آتے ہیں، آف لائن ہو آن لائن ہو، ایسے فضول باتیں کر کے غریب غربا لوگوں کے پاس جو تھوڑی بہت ہی پونجی ہوتی ہے وہ بھی اڑا کے لے جاتے ہیں،
اور غریب بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے بعد میں۔ بہت سارے آج کل جو ہے وہ فراڈ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس دور میں حلال و حرام کی تمیز مشکل ہو چکی ہے، جائز ناجائز کی تمیز مشکل ہو چکی ہے ان منافق نما لوگوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا الا انہم هم المفسدون، لوگوں بچ جانا، ہم العدو فاحذرہم، یہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہاری دنیا جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیں گے اور ساتھ تمہاری شاید آخرت بھی تباہ کر دیں، اس لیے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔